چندر ایک امیر گھرانے کا لڑکا ہے، پر وہ بہت ہی بدتمیز ہے۔ نہ تو وہ گھر میں کسی سے سیدھے منہ بات کرتا، نہ ہی وہ باہر کسی کے ساتھ سیدھے منہ بات کرتا۔ اس کی اس حرکت سے سبھی لوگ بہت پریشان ہیں۔ سبھی گھر والوں نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی، پر وہ بالکل نہیں سمجھتا۔ چندر کی ماں چندر کو کہتی ہے، بیٹا اپنی زبان پر کنٹرول رکھا کرو، کسی سے بھی بات کرتے ہوئے یہ تو دیکھا کرو کہ وہ بندہ عمر میں تم سے بڑا ہے۔ چندر اپنی ماں کو بولتا ہے کہ مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جا کر اپنی بیٹی کو سمجھائیں، اس نے اگلے گھر جانا ہے، میں نے نہیں۔ چندر کی ماں کہتی ہے، بیٹا یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو، وہ تمہاری بہن ہے، میں نے اور تمہارے پاپا نے تمہیں یہی کچھ سکھایا ہے کیا کہ تم ہمارے ساتھ ایسے بات کرو؟ چندر اپنی ماں سے کہتا ہے، مجھے کسی سے کچھ نہیں سیکھنا، میں خود سے سب کچھ سیکھ سکتا ہوں۔ چندر کی باتوں سے اور اس کی حرکتوں سے سبھی گھر والے اتنے چڑ جاتے ہیں کہ اس کی شکایت لے کر اس کے پاپا کے پاس جاتے ہیں۔ چندر صرف اور صرف اپنے پاپا سے ڈرتا ہے۔ چندر کی ماں اس کے پاپا سے کہتی ہے کہ دیکھیں نا، یہ چندر دن بہ دن بدتمیز سے بدتمیز ہوئی جا رہا ہے، یہ کچھ نہ کچھ ایسا کر کے ہمارے گاؤں میں ناک کٹوا دے گا۔ چندر کے پاپا بولتے ہیں، میں نے بھی باہر بہت سارے لوگوں سے سنا ہے، چندر بہت بدتمیز ہو گیا ہے۔ چندر کی ماں بولتی ہے، اگر آپ کو میری باتوں پہ یقین نہیں آ رہا تو یہ دیکھ لیجئے، میں چندر کو بلاتی ہوں۔ چندر آتا ہے اور کہتا ہے، کیا بات ہے، کیوں بلایا ہے مجھے یہاں آپ لوگوں نے؟ چندر کے پاپا بولتے ہیں، تمہاری بہت ساری شکایتیں مل رہی ہیں مجھے۔ چندر اپنے پاپا سے بولتا ہے، جو لوگ شکایتیں کر رہے ہیں ان سے جا کے پوچھئے، مجھے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ چندر کے پاپا بولتے ہیں، تم بہت بدتمیز ہو گئے ہو، پر غلطی میری ہے، میرا بیٹا اتنا منہ پھٹ ہو گیا ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں۔ چندر اپنے پاپا کو غصے سے دیکھتا ہے۔ چندر کے پاپا بولتے ہیں، تم بہت ہی زیادہ بدتمیز ہو گئے ہو، تم آج سے گھر ہی رہو گے، تمہاری پاکٹ منی بند، اور تم کبھی گھر سے باہر نہیں نکلو گے۔ چندر اپنے پاپا کی بات نہیں سنتا ہے اور گھر سے جانے لگتا ہے۔ چندر کے پاپا بولتے ہیں، اگر تم اب گئے تو تم دوبارہ اس گھر میں نہ آنا، تمہاری اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ چندر اپنے پاپا کو جاتے ہوئے بولتا ہے، میں اپنی زندگی اپنے طریقے سے رہ لوں گا۔ چندر غصے سے گھر سے نکل تو آتا ہے، پر اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ اتنی رات کو کہاں جائے۔ چندر چلتا چلتا ایک موموز والے کے پاس جاتا ہے، جس کے پاس وہ اکثر موموز کھایا کرتا تھا۔ چندر اس موموز والے سے کہتا ہے، مجھے ایک پلیٹ موموز بنا دے، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ دکان والا لڑکا بولتا ہے، بھیا ابھی تو کچھ ہی موموز بچے ہیں، میں اتنی رات کو دکان بند کر کے گھر جا رہا تھا۔ چندر دکان والے کو کہتا ہے، تم لوگ بھی نا، جا کر جلدی سے میرے لیے پانی پوری لے آ۔ چندر کے بولنے پر دکان والا لڑکا جا کر پانی پوری اور کچھ بچے ہوئے موموز لے آتا ہے۔ دکان والا لڑکا کہتا ہے، یہ لیجئے بھیا، اس میں پانی پوری اور موموز دونوں ہیں۔ چندر اس برے سے منہ سے پلیٹ کی طرف دیکھتا ہے، اسے بھوک تو لگی ہوتی ہے پر وہ کھانے کو دل نہیں کر رہا ہوتا۔ چندر تنگ ہو کر بولتا ہے، بہت کھا لیے میں نے پانی پوری اور موموز، میرا کچھ اور کھانے کو جی کر رہا ہے، ایک تو میں گھر والوں کی بک بک سے تنگ آ گیا ہوں اور ایک میں اس کھانے سے۔ چندر غصے میں آ کر موموز کو پانی پوری کے اندر ڈال دیتا ہے، جس سے موموز پانی پوری کے پانی کے اندر اچھے سے گھل جاتا ہے۔ چندر دکان والے سے کہتا ہے، یہ لے، یہ تو اٹھا کر کھا لے۔ موموز والا اس پانی پوری کے اندر موموز ڈالا ہوا اٹھا کر کھا لیتا ہے، اس کو وہ بہت ٹیسٹی لگتا ہے۔ دکان والا کہتا ہے، یہ تو آپ نے غصے میں ایک نئی ہی ڈش مزیدار سی بنا کر کھلا دی، اس کا ٹیسٹ تو بہت ہی مزیدار ہے۔ چندر اس دکان والے سے کہتا ہے، کیا تو سچ کہہ رہا ہے یار، چلو میں بھی ایک ٹرائی کرتا ہوں۔ چندر وہ جب کھاتا ہے اس کو بھی یہ بہت پسند آتا ہے۔ چندر اس دکان والے سے کہتا ہے، یار یہ تو بہت مزے کا ہے، اب میں سارے موموز اس پانی پوری کے اندر ڈال کر کھاؤں گا۔ دکان والا لڑکا کہتا ہے، ٹھیک ہے بھیا، اگر آپ نے کھا لیے ہیں تو اب آپ چلے جائیے، میں نے دکان بند کرنی ہے۔ چندر اس دکان والے سے کہتا ہے، میں بھی تیرے ساتھ یہاں ہی رہوں گا اور کوئی نہ کوئی کام کر کے اپنے گھر والوں کو دکھاؤں گا کہ میں رہ سکتا ہوں ان کے بغیر۔ چندر اس موموز والے کے ساتھ ہی موموز بیچنے کا سوچتا ہے۔ دکان والا لڑکا کہتا ہے، بھیا میری تو دکان پہ اتنا کام نہیں چلتا کہ میں اپنے گھر کا
खर्चा उठा सकूं, तो मैं आपको अपनी दुकान पर कैसे काम पर रख सकता हूँ। चंदर को इस बात पे पूरा यकीन था कि वो दुकान वाला उसको अपने साथ रख लेगा, पर जैसे ही उसको ये सुनने में मिला तो वो गुस्से में दुकान वाले के साथ बदतमीज़ी करने लगा। मोमोज वाला लड़का चंदर को कहता है, आपके इसी बर्ताव की वजह से लोग आपको पसंद नहीं करते हैं। अगर आपका बर्ताव अच्छा होता तो मैं आपको अपनी दुकान पे ज़रूर रख लेता। चंदर उस दुकान वाले से बोलता है, मुझे तुम्हारे काम की कोई ज़रूरत नहीं है। चंदर गुस्से से उसकी दुकान से चला जाता है। चंदर सामने पानी पूरी वाली दुकान पे चला जाता है और उससे काम की बात करता है। चंदर दुकान वाले लड़के से बोलता है, मुझे काम की ज़रूरत है, क्या तुम मुझे अपने काम पे रख सकते हो। दुकान वाला आदमी बोलता है, मेरी तो छोटी सी दुकान है भैया, मैं आपको कैसे अपने काम पे रख सकता हूँ। अब चंदर को सब समझ आ गया था, अगर मैं सबके साथ इसी बर्ताव से बात करता रहा तो मुझे रात को सड़क पर सोना पड़ेगा। इसलिए वो प्यार से पानी पूरी वाले के साथ बात करता है और उसे कहता है, मेरे पास आइडिया है, क्यों ना हम मिलकर काम शुरू करें। पानी पूरी वाला कहता है, अगर हम साथ में मिलकर ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं तो मुझे कोई मसला नहीं है। पानी पूरी वाला चंदर की बातें सुनकर मान जाता है। चंदर को अभी भी मोमोज वाले की ज़रूरत थी। चंदर अपना गुस्सा शांत करके मोमोज वाले के पास जाता है और माफ़ी मांगता है। चंदर मोमोज वाले से माफ़ी मांगता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो भाई, मैं आइंदा कभी भी तुम्हारे साथ ऐसे बदतमीज़ी से बात नहीं करूँगा। चंदर मोमोज वाले से कहता है, अगर तुम चाहते हो तो हम दोनों मिलकर काम करके ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। मोमोज वाला भाई बोलता है, कोई बात नहीं भैया, पर हम कौन सा काम करेंगे। चंदर दुकान वाले से कहता है, हम मिलकर पानी पूरी मोमोज बनाएंगे और मिलकर काम करेंगे। मोमोज वाला कहता है, फिर अच्छे काम में देरी कैसी, हम कल सुबह ही अच्छा काम शुरू कर देंगे। चंदर आज मोमोज वाले के साथ ही दुकान पर सो जाता है। सुबह उठते ही चंदर और मोमोज वाला मोमोज बनाते हैं मिलकर, और पानी पूरी वाला भी पानी पूरी बनाकर तैयार रखता है। अब ये तीनों मिलकर दुकान के बाहर एक बोर्ड लगाते हैं, मोमोज पानी पूरी वाले। इनकी दुकान पर एक लड़की आती है और पूछती है, भैया ये आपने पानी पूरी और मोमोज ये दोनों ही रखे हैं क्या। चंदर बोलता है, हमने अपनी दुकान पर दोनों चीज़ें ही रखी हैं, आप खाकर टेस्ट करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। चंदर उसको कहता है, ये लीजिए आपकी मोमोज पानी पूरी। वो लड़की मोमोज और पानी पूरी खाती है। वो लड़की खाकर बोलती है, आपने मुझे एक अलग ही डिश खिला दी, बहुत मज़ेदार है, ये डिश मेरी मम्मा को भी बहुत पसंद आएगी, आप मुझे एक प्लेट घर के लिए दे दें। चंदर एक प्लेट उस लड़की के लिए घर के लिए पैक कर देता है। अब इनकी दुकान पर बहुत सारे लोग दूर दूर से पानी पूरी और मोमोज़ खाने आते हैं और एक ही दिन में इनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। चंदर दुकान वालों से कहता है, अगर हम मेहनत करेंगे, अच्छी ज़ुबान बोलेंगे तो कोई भी काम हम कर सकते हैं। चंदर गुस्सा छोड़कर सभी के साथ अच्छे से बात करता है। कुछ दिनों के बाद चंदर को दुकान पर काम करने के बाद चंदर को अपने घर वालों की याद आने लगती है और वो अपने घर जाता है। चंदर अपनी माँ से कहता है, कैसी हो माँ। चंदर की माँ बोलती है, मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कहाँ चले गए थे, हम बहुत परेशान थे। चंदर अपनी माँ से कहता है, अब मैं सुधर गया हूँ माँ, और मैंने अपना काम भी शुरू कर लिया है। चंदर अपने घर रहने आ जाता है और सब बहुत खुश होते हैं चंदर के इस रवैये पर।